الرحمن الرحیم عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد۔ بخاری کی تیسری حدیث چل رہی ہے۔ ہر چیز میں حقیقی مؤثر ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جتنی بھی اشیاء میں تاثیرات ہیں ان کو اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے۔ اب آگ اس کی تاثیر ہے جلانا، لیکن اس تاثیر کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر الگ کر دیا تھا۔ جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم۔ پانی کی تاثیر ہے ڈبونا، غرق کرنا، لیکن ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ کو کہا گیا ان اضرب بعصاک البحر، دریا میں لاٹھی ماریں۔ وہ تاثیر ڈبونے والی پانی سے اللہ نے کچھ لمحوں کے لیے ختم فرما دی، اس کو بالکل منجمد کر دیا۔ تو یہ تاثیرات اللہ ہی پیدا کرتے ہیں، اور ان تاثیرات کو ان چیزوں سے الگ بھی اللہ ہی کرتے ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب نبی مکرم غار حرا میں پہنچے، حضرت جبریل آئے اور آ کر کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فاخذنی فغطنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبریل نے دونوں بازو آگے کر کے مجھے بازوؤں میں لے کر دبا لیا، بھینچا، خوب دبایا، اور بالغ منی الجہد، مشقت غالب آ گئی، میں انتہائی مشکل میں پڑ گیا، اور حضرت جبریل نے مجھے پھر چھوڑا اور فرمایا اقرا، پڑھیے۔ میں نے وہی جواب دیا۔ حضرت جبریل نے پھر اسی طرح کا عمل کیا اور مجھے اپنے بازوؤں میں پکڑ کر خوب دبایا، تیسری دفعہ بھی دبایا۔ یہ جو جبریل علیہ السلام حضرت کو دبا رہے تھے، اپنے سینے کے ساتھ لگا کر دبا رہے تھے، اس میں حکمت یہ تھی کہ انوارات اور روشنیاں، قابلیتیں، استعدائیں، یہ چیزیں حضرت جبریل کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے سینہ مبارک میں منتقل فرما رہے تھے۔ اس طرح سینہ سینہ کے ساتھ لگ کر حضرت کا سینہ روشن ہو رہا تھا، اور انوارات ادھر کو جا رہے تھے۔ یہ تھی وجہ دبانے کی، یہ تھا۔ بظاہر تو جبریل اپنا سینہ رسول اللہ کے سینے کے ساتھ لگا رہے تھے، لیکن تاثیرات اور انوارات کو نبی مکرم کے سینہ مبارک میں منتقل کون کر رہا تھا؟ اللہ کر رہے تھے۔ بخاری ہی میں روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں سحری کا وقت تھا، میں اپنی خالہ جان میمونہ کے گھر میں تھا، آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے رضی اللہ عنہ۔ سحری کے وقت میں نے وقت پر اٹھ کر پانی اور وضو کے متعلقہ چیزیں جو پیغمبر کے لیے تھی وہ جمع کر دیں،
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میمونہ یہ کام کس نے کیا؟ میں حضرت میمونہ نے کہا کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس نے کیا۔ آپ علیہ السلام نے مجھے بلایا، مجھے قریب کیا، ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک اور بازو اٹھائے، میرے کندھوں پہ رکھے، مجھے اپنے قریب کر کے میرا سینہ اپنے سینے کے ساتھ ملا لیا، دونوں کے سینے یوں آمنے سامنے مل گئے، ملاقی ہو گئے۔ جیسے سینہ ملا، ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ دعائیہ جملے کہہ دیے، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ حضرت ابن عباس کو کتاب اللہ کا علم عطا کر دے۔ محدثین نے لکھا ہے تبریک لہ لجسدہ الشریف، حضرت کا جسد مبارک سینہ ابن عباس کے سینے کے ساتھ ملنا، دراصل یہ تھا اللہ تعالیٰ اس میں ایک خاص تاثیر پیدا کر رہے تھے، اور انوارات اور روشنیاں، استدعائیں اور قابلیتیں اللہ تعالیٰ پیغمبر کائنات کے ذریعے ابن عباس کے سینے میں داخل فرما رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس امت میں سب سے بڑا مفسر قرآن ابن عباس آیا۔ اور ایک تیسری روایت موجود ہے بخاری میں، اور یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ کے طریق سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسا، میں آپ سے بہت زیادہ حدیثیں سنتا ہوں اور میں بھول جاتا ہوں، اور مجھے بھول جاتی ہیں۔ اے اللہ کے پیغمبر یہ شکایت ہے۔ آپ نے فرمایا ابسط رضا کا، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو زمین پر بچھا۔ میں نے چادر کو زمین پر بچھایا، فغرف بیدیہ، آپ نے 3 لپیں بھر کر چادر میں ڈال دیں، یوں 3 لپ بھر کر چادر میں ڈالیں، اور پیغمبر کائنات نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ ضم، اس چادر کو اپنے سینے کے ساتھ ملا لیں، اس چادر کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے فضممتہ، میں نے سینے کے ساتھ لگا دیا، فما نسیت شیئا بعد، بھولنا انسانی تقاضا ہے، بھولنا ہماری عادت ہے، لیکن اس ملاقی ہونے کی وجہ سے رب کائنات نے انوارات اور روشنیاں حضرت ابو ہریرہ کے سینے میں ایسی اڈیلی کہ وہ بھولنے والی جو عادتی وصف ہے انسانوں کی اللہ نے وہ ختم فرما دی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مرتے دم تک جو سنا پھر میں بھولا نہیں ہوں۔ یہ معنی ہے کہ مجھے 3 دفعہ جبریل نے دبایا، اس دبانے کی میں حکمت آپ کے سامنے حدیث میں کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ اور آخری بات، 3 دفعہ دبایا۔ حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابو شریح نے اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا، اور یہ بات حضرت عمدۃ القاری میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت قاضی ابو شریح فرماتے اللہ یضرب الصبی علی القرآن الا ثلاثا علی القرآن، اس حدیث سے یہ بات سمجھ آئی ہے قرآن پاک پڑھاتے ہوئے بچوں کو زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ سرزنش کرنی چاہیے، تاکہ پیغمبر کی اس حدیث پر عمل ہو جائے۔ اور اس سے ایک بات اور بھی سمجھ آئی، حتی بلغ منی الجہد، مجھے مشقت لائق ہوئی۔ معلوم ہوا قرآن سیکھنے میں اچھی خاصی مشقت پڑتی ہے، اچھی خاصی محنت کرنا پڑتی ہے، تب جا کر یہ قرآن سینے میں آتا ہے۔ یہ چیزیں قرآن حدیث بخاری کے اس ٹکڑے سے یہ باتیں سمجھ آئیں، اور جو میں نے آپ کے سامنے بخاری ہی کی روشنی میں عرض کر دی ہیں۔